اگلی اصل پڑھتے ہیں جس کا نام ہے الاستصحاب۔ استصحاب کی جو اصل ہے یہ بہرحال ایک بڑی جاندار اصل ہے بھائی۔ اجتہادی طور پہ استصحاب کی اصل بڑی جاندار، بڑی باوزن اور قابل اعتبار یہ اصل ہے۔ جس مجتہد کی اس میں عقل بڑی دقیق ہے اس کے اجتہادات بڑے عظیم اور بڑے صحیح قسم کے اجتہادات ہیں۔ استصحاب کو سمجھیے جی، استصحاب یہ ہے، یہ صحبہ سے باب استفعال ہے۔ چلو توجہ فرمائیے تاکہ میں جلدی اس کو کور کروں، مجھے سمجھ آ جائے بھی آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر میں بات لمبی تب کرنا پڑتی ہے جب مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ استصحاب یہ صحبہ سے باب استفعال ہے، مصاحبت کے معنی میں۔ ہوتا یہ ہے یہ چیز کہ الاعتبار باصل کل شیء، یا تعریف پہلے پڑھ لیں۔ الحکم بثبوت شیء فی الزمان الثانی، کسی بھی چیز کے حکم کو اب اس وقت ثابت کرنا اس بنیاد پہ علی ثبوتہ فی الزمان الاول کہ پہلے بھی اس کا حکم یہی تھا، لعدم وجود ما یصلح للتغییر، تو چونکہ اس حکم کو کسی چیز نے تبدیل نہیں کیا لہذا جو حکم پہلے تھا وہی حکم اب بھی چلتا رہے گا۔ ایک آدمی کو آپ جو ہے نا وہ عادل سمجھتے ہیں، تو جب تک کوئی ایسا دلیل یا اس سے فعل ارتکاب نہیں ہوتا کہ جو عدالت کے منافی ہے، اس کو اب بھی کیا کہا جائے گا؟ عادل ہی کہا جائے گا۔ یہ ہے استصحاب، یعنی زمانے ماضی میں جو حکم تھا کسی چیز کا وہی حکم جو ہے وہ زمانے حاضر تک بھی چلائیں گے اگر اس حکم کی تغییر جو ہے وہ نہیں ہوئی تو۔ یہ استصحاب ہے۔ اب اس کی جو ہے نا وہ صورتیں ہیں کچھ، ما یستصحب بہ کی بنیاد پہ 3 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک ہے استصحاب البراءہ الاصلیہ، وہو براءۃ ذمۃ الانسان من التکالیف الشرعیہ والحقوق المالیہ حتی یقوم دلیل علی شغلہا۔ استصحاب البراءہ الاصلیہ یہ ہے کہ اصل انسان میں یہ ہے کہ ہم کسی بھی شرعی حکم کے اس وقت تک مکلف نہیں ہیں، بری و ذمہ ہیں، جب تک کہ شریعت ہمیں اس کا مکلف بناتی نہیں۔ ٹھیک ہے بات؟ یا یہ ہے کہ ہم حقوق العباد میں یا مالی معاملات میں اس وقت تک ہم بری و ذمہ ہیں جب تک کہ دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہو جاتا کہ نہیں میں فلاں کو میں نے پیسے دینے ہیں اور میں اس سے بری و ذمہ۔ اگر دلیل کوئی نہیں ہے تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ بری و ذمہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کیس جائے قاضی کے پاس تو وہ دلیل طلب کرتا ہے، کس سے؟ مدعی سے دلیل طلب کرتا ہے کہ بھائی دلیل دے کہ اس نے تیرے پیسے دینے ہیں۔ کیوں دلیل طلب کیا اس نے؟ اس لیے دلیل طلب کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ آدمی بری الذمہ، دلیل دے دے تو پیسے دینے پڑیں گے، نہ دلیل دے سکا تو اس کے ذمہ قاضی اس کے فیصلے اس کو یہ فیصلہ نہیں دے گا کہ نہیں تو پیسے پھر بھی دے۔ کیوں نہیں دے گا؟ استصحابا بالبراءہ الاصلیہ۔ دوسری صورت ایک بنتی ہے استصحاب اباحہ اصلیہ۔ اباحہ اصلیہ یہ ہے جس طرح کہ قرآن نصوص سے ثابت ہے اور علماء کے ہاں یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، جتنا بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جانور ہوں، درخت ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ بتقاضا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، بمقتضا اس دلیل کے ہر چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، جائز الاستعمال ہے، اور اس وقت تک وہ دلیل حلال شے حلال بھی رہے گی اور
قابل استعمال بھی رہے گی جب تک کہ اس کی تحریم اور منع پہ کوئی دلیل شریعت سے نہ آ جائے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ استصحاب الاباحہ الاصلیہ، اس کا بھی اجتہاد سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم نے دیکھی نہیں ہوتی، نام لے کے شریعت کا اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے حلال ہے کہ حرام ہے. بھئی یہ حلال ہے، دلیل آئے گی خصوص کی کہ اس کی تحریم کی تو وہ حرام ہے، نہیں تو وہ کیا ہے، وہ حلال ہی ہوگی. یہ ہے استصحاب الاباحہ الاصلیہ. لیکن اس کا تعلق اباحہ اصلیہ کے استصحاب کا تعلق دین اور عبادت کے معاملات میں نہیں ہے. بدعتی لوگ عموماً اس سے استدلال کرتے ہیں، وہ دیکھو جی ثابت کرو کہ حرام ہے. میاں یہ جو اباحہ جو اصلیہ ہے یہ دینی معاملات، عبادتی معاملات کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں ہے. جو دین ہے، جو عبادت ہے، اس میں ہمارے لیے اباحت اصلیہ نہیں ہے کہ ہم جو جی چاہے جیسا دین بنانا چاہیں ہم بنا رہے ہیں. اس پہ شریعت نے پابندی لگا دی ہوئی ہے، یہ کہہ کے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ یا منہ فہو رد. پابندی لگا دی. عبادت کے نام پہ آپ کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، اباحت اصلیہ کی بنیاد پہ. دین کے نام پہ دین بنا کے آپ کسی چیز کو ایجاد نہیں کر سکتے اباحت اصلیہ کی دلیل کے ساتھ. یہ اس میں ایک احتراز ہے. تیسری بات ہے استصحاب الاصل، وہو الاعتبار باصل کل شیء. ہر چیز میں اصل کیا ہوتی ہے؟ انسان میں اصل کیا ہے کہ یہ پیدائشی طور پہ مجرم ہے یا بری ہے؟ وہ یہ مجرم پیدا ہوتا ہے یا بری پیدا ہوتا ہے؟ تب تک اس کو مجرم قرار نہیں دیں گے جب تک کہ کوئی دلیل بینہ وہاں آ کے اس کو مجرم ٹھہراتی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. اسی طرح معاملات ہیں. بہرحال یہ کافی تفصیل بڑی مفید ہوتی ہے اگر ٹائم ہوتا ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. اسی طرح دیکھیے ایک اور مثال ہے، اس سے باقی مثالیں آپ قیاس کر لیں. ایک آدمی نے نا کتا بیچا، اگرچہ اس کی بیع حرام ہے، بیچ دیا اس نے کہ بھائی یہ جو کتا ہے نا یہ شکار بڑا کرتا ہے. اب خریدنے والے نے اس کو خرید لیا، چلو جنہیں پیسے دیتے وہ گیا اس کو شکار کرنے کے لیے. وہ شکار کے پیچھے اس کو بھگاتا ہے، وہ شکار کے پیچھے بھاگتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ کہا یار تو مینو کیا سی شکار کر دے، میں تو کھپ گیا، 15-20 سیڑ وہ کھائے نے، کسی دے پیچھے نسیا ہی نہیں ہے، میں نہیں لینا میرے پیسے واپس. وہ آدھے نہیں یار کر دے شکار. رکھے یار کر دے، میں کیتا نہیں انہیں کیتا. قاضی کے پاس فیصلہ چلا جاتا ہے. جی قاضی صاحب یہ مسئلہ ہے. اب قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کیا کرے گا؟ اچھا چلو ایسے کرتے ہیں، کل جو ہے نا آپ بھی گاڑی تیار کریں، میں بھی تیار کرتا ہوں، جنگل میں چلتے ہیں، وہاں اس کو شکار کے پیچھے بھگا کے دیکھتے ہیں، بھاگے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں فیصلہ دوں گا. یہ کرے گا؟ نہیں. اس نے کہا ہاں بھائی کی ہے؟ بھائی نہیں شکار کرتا. جی نہیں کرتا جی بالکل. پیسے دے بھائی. کیوں؟ کہ جانوروں میں اصل چیز کیا ہے کہ جہالت ہے. وہ جب تک اس کو سکھایا نہ جائے نا تب تک وہ کرتا نہیں ہے. تو جانور میں اصل کیا چیز ہے؟ یہی آپ مثال گھوڑے کی لے لیں کہ جی یہ بہت چلنے میں جو ہے نا بھائی بڑا زبردست. اب گھوڑے کو چلانے کے لیے، اس کے اوپر بیٹھ کے جنگ کرنے کے لیے اس کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، ایسے نہیں چلتا وہ، وغیرہ وغیرہ بے تحاشا مسائل ہیں. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو بڑا اہم ہے، اور یہ اہل حدیثوں کے جو اصول اور فکر اور عقل اور نقل ہے نا اس کی یہ بالکل فٹ ہے کہ الاصل فی اخبار الثقات القطع. الاصل فی اخبار الثقات القطع. محدثین جو ہے نا ہر وہ حدیث جو محدثین کے اصولوں کے مطابق بالاتفاق صحیح بنتی ہے، وہ خبر غریب بھی ہو تو محدثین اس کو قطعی ہی مانتے ہیں. کیوں؟ ثقات کی اخبار میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ قطعی ہوتی ہیں. ہاں کوئی قرینہ دلیل آ جائے تو ظن پہ محمول کریں گے، نہیں تو نہیں. تو بھائی
یہ ہے استصحاب. بہرحال مزید اس کو آپ پڑھ لیجئے. اور تو یہ حجت ہے جن مذکورہ صورتوں میں جو میں نے بیان کر دی. اس کے بعد اگلا باب ہے تعارض، اور فصل اول ہے تعارض کے بارے میں، ترجیح کے بارے میں، نسخ کے بارے میں. یہ آپ خود مطالعہ کر لیجئے، آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے.